مومنین کرام، اللہ رب العزت نے ہم پر بڑا کرم کیا کہ امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں مجلس کی صورت میں ایک مکتب عطا فرمایا ہے۔ دنیا کے کسی مذہب اور مسلک میں تبلیغ دین اور ترویج دین کا ایسا مؤثر ذریعہ نہیں ہے جیسا اللہ نے امام حسین علیہ السلام کے صدقے میں ہمیں عطا فرمایا ہے۔ اس مجلس کی بنیاد ائمہ نے رکھی، اس مجلس کو فروغ ائمہ نے دیا، اور یہ مجلس نگاہ اہل بیت میں کتنی اہمیت رکھتی ہے اس کا اندازہ آپ امام صادق علیہ السلام کے اس فرمان سے لگا سکتے ہیں۔ آقا نے فرمایا، میں پسند کرتا ہوں کہ ہر 15 قدم کے فاصلے پر ہمارے محب مل بیٹھیں اور ہمارا ذکر کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مجلس ایک صلوات سارے پڑھو بلند آواز، مجلس میں انسان کیوں آئے اور کس نیت سے آئے؟ سرکار نے نیت بتائی ہے، من خرج من بیتہ لیطلب بابا من العلم فہو سالک علی سبیل الجنہ۔ آقا فرماتے ہیں جو شخص اپنے گھر سے اس نیت اور ارادے کے ساتھ نکلتا ہے کہ چلو فلاں مقام پر آج مجلس ہے، چلتے ہیں کوئی ایک بات علم کی سیکھ کے آتے ہیں، سرکار فرماتے ہیں جو اس نیت سے گھر سے نکلتا ہے پھر وہ راولپنڈی کی سڑکوں پر نہیں چل رہا ہوتا، وہ جنت کے راستے پہ چل رہا ہوتا ہے۔ علم کی راہ جنت کی راہ ہے، علم کا راستہ جنت کا راستہ ہے۔ مومنین کرام، میں سمجھتا ہوں کہ 25 محرم الحرام امام زین العابدین علیہ السلام کی شہادت کی جو تاریخ آ رہی ہے، تو یہ جو 5 مجالس ہیں امام سجاد علیہ السلام کی سیرت اور شخصیت اور ان کی تعلیمات کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ کچھ عرض کیا جائے۔ مومنین کرام، اگر آپ کو یہ علم ہو جائے کہ مدینہ میں، مکہ میں، ایران میں، عراق میں، کربلا میں، نجف میں کہیں پر امام زین العابدین علیہ السلام کی نعلین مبارک موجود ہے، تو کوئی کائنات کا شیعہ مومن ایسا ہوگا جو اس نعلین کی زیارت نہ کرنا چاہے؟ بولیے، سب کرنا چاہیں گے؟ اچھا، اور اگر آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ دنیا میں کسی مقام پر امام زین العابدین علیہ السلام کا امامہ مبارک نہ کہ منسوب، وہ اصل سرکار کی جو دستار ہے، جو امام سجاد علیہ السلام پہنا کرتے تھے، وہ موجود ہے، تو ظاہر ہے جب نالین کی ہر کوئی زیارت کرنا چاہے گا تو امامہ کی بھی ہر کوئی زیارت کرنا چاہے گا، اپنی آنکھوں سے لگانا چاہے گا، اس کو مس کرنا چاہے گا۔ ایسا ہے نا، میں لوگوں کے گھروں میں دیکھتا ہوں، اور بہت ساری جگہ پر تو ایسا ہے بھی صحیح کہ خانہ کعبہ کے غلاف کا چھوٹا سا ٹکڑا انہوں نے تبرک کے لیے فریم کروا کے لگوایا ہوتا ہے کہ یہ غلاف کعبہ کا ٹکڑا ہے ایسا؟ اچھا، بہت ساری جگہ پر، بہت ساری بارگاہوں میں نے دیکھا وہ علم مبارک جو گنبد امام حسین علیہ السلام پر لہراتا رہا، وہ کہیں سے ملا، انہوں نے فریم کروا کے اس علم کو لگایا ہوا ہے، لوگ زیارت کرتے ہیں، بوسہ دیتے ہیں کہ مولا حسین علیہ السلام کے گنبد سے یہ آیا ہے۔ اسی طرح مولا عباس علیہ السلام کو گنبد۔ مومنین کرام، گزارش یہ ہے کہ جب ہم ائمہ علیہ السلام کے ساتھ جس چیز کی نسبت ہے اس کو ہم اتنا
احترام دیتے ہیں، اتنی اس کو آنکھوں سے لگانا چاہتے ہیں، اس کو بوسہ دینا چاہتے ہیں، اس کی زیارت کرنا چاہتے ہیں، تو کیا وجہ ہے کہ تمام ائمہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ میراث علمی ہم تک پہنچی ہے۔ امام کے نالین کے لیے ہم تیار ہیں کہ ہمیں پیسے بھی خرچ نہ کرنے پڑیں تو جا کے امام کے نالین کی زیارت کریں، تو ائمہ کی طرف سے جو علمی میراث ہم تک پہنچی ہے ہم اس کی قدر کیوں نہیں کرتے، اس کے ہم قدردان کیوں نہیں بنے؟ میرے بھائیوں، اگر امام سجاد علیہ السلام کا جوتا ہم تک نہ پہنچ سکا، امام سجاد علیہ السلام کی عبا، امام سجاد علیہ السلام کا پیراہن، امام سجاد علیہ السلام کے وہ دستار مبارک ہم تک نہ پہنچی، امام سجاد علیہ السلام کا صحیفہ سجادیہ تو ہم تک پہنچا، امام سجاد علیہ السلام کا رسالۃ الحقوق تو ہم تک پہنچا، اور آپ جانتے ہیں کہ سب ائمہ کی طرف سے کچھ نہ کچھ فرہنگی علمی میراث شیعوں کے لیے آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کا ایک ذخیرہ ہے، اور آقا کی سیرت کو لکھا گیا ہے، کلمہ کو رسول اللہ کے ہیں، رب نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، رسول اللہ کی ذات تمہارے لیے بہترین نمونہ عمل ہے۔ آقا کی سیرت و سنت پر سینکڑوں نہیں ہزاروں کتابیں لکھی گئیں، ہم نے میرا خیال ہے کسی بھی چھوٹی یا بڑی کتاب کا جو آقا کی سیرت پر ہو شاید مطالعہ نہیں کیا۔ خوش نصیب ہوں گے جنہوں نے کیا مطالعہ۔ ہمارے علماء نے بھی بہت کچھ لکھا ہے سرکار کی سیرت۔ امیر المومنین علیہ السلام کے کلام کو علماء نے محفوظ کیا، غرر الحکم کی صورت میں محفوظ ہے، نہج البلاغہ کی صورت میں محفوظ ہے جی۔ اس کے علاوہ نہج البلاغہ تو سید رضی نے جو تالیف کی تھی وہ تو تھوڑا سا کلام تھا، مستدرک نہج البلاغہ، اس نہج البلاغہ جیسی 10 جلدیں کلام امیر المومنین کو لوگوں نے جمع کیا، اور ہم نے مطالعہ نہیں کیا نہج البلاغہ کا، اور اس کی قدر نہیں کرتے ہم۔ توجہ ہو رہی ہے؟ ہم نعرے لگانے پہ بھی مقابلہ کرتے ہیں، لمبا نعرہ کون لگواتا ہے، بعض مجلسوں میں یہ ماحول ہے، لیکن کلام امیر المومنین سے ہم آشنا نہیں۔ نہج البلاغہ کس سائز اور حجم کی کتاب ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے۔ سامعین گرامی، امام علی نقی علیہ السلام سے میراث میں پہنچی 2 چیزیں اور 2 زیارت نامے ہیں۔ ایک زیارت جامع کبیرہ امام ہادی علیہ السلام کی طرف سے جو میراث میں پہنچا، اور یہ زیارت جامع کبیرہ یہ معرفت امامت کا دائرۃ المعارف ہے، انسائکلوپیڈیا ہے۔ ایک امام کے اختیارات کیا ہیں، امام کی دائرہ حکومت کیا ہے، دائرہ ولایت کیا ہے، یہ زیارت نامہ یہ معرفت نامہ ہے جو ہر معصوم کی ولادت اور شہادت پر پڑھنے کا حکم ہے۔ اور ہمارے علماء میں سے شیخ اعظم انصاری رضوان اللہ تعالیٰ علیہ تو تاکید فرماتے تھے کہ ہر مومن کو کم از کم ہفتے میں 1 دن زیارت جامع کبیرہ کو پڑھنا چاہیے، اور کم از کم مومنین میں تو یہی کہوں گا خدا کے لیے 1 بار زندگی میں ہی پڑھ لو ترجمے کے ساتھ، تاکہ پتہ چلے کہ ایک امام کی شان کیا ہے، امام کا مقام کیا ہے، امام کا دائرہ کار کیا ہے، یہ ہم نے کبھی نہیں پڑھا۔ حالانکہ کسی بھی جو زیارات پہ بھی جاتے رہتے ہو، کسی بھی امام معصوم کی بارگاہ میں زیارت کا سب سے افضل جو طریقہ ہے نا بارگاہ امامت میں سلام پیش کرنے کا اور عرض ادب اور عرض عقیدت کا، وہ زیارت جامع کبیرہ ہے، اور امام نے یہ تعلیم ہی اسی لیے فرمائی۔ دوسری زیارت امام علی نقی علیہ السلام نے جو اپنے شیعوں کے لیے چھوڑی ہے وہ زیارت الغدیر ہے۔
18 ذی الحج کو عید غدیر والے دن مولا امیر المومنین علیہ السلام کا زیارت نامہ امام ہادی علیہ السلام نے تعلیم فرمایا ہے، اور شاید ہم میں سے بہت ساروں نے وہ بھی نہیں پڑھا ہے۔ اس زیارت نامہ میں امام ہادی علیہ السلام نے قرآن مجید سے وہ آیات اور پیغمبر گرامی اسلام کی زبان مبارک سے وہ احادیث جو امیر المومنین علیہ السلام کی شان میں ہیں، وہ زیارت نامہ پورا مناقب امیر المومنین کا ایک باب ہے، جس میں امام علیہ السلام نے ان آیات اور ان روایات اور احادیث کو ذکر کیا ہے۔ یہ امام کی میراث۔ امامین صادقین علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک عظیم ذخیرہ احادیث کا الحمدللہ ہم تک پہنچا۔ اسی طرح مومنین کرام امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کی، میں نے یہاں نا ایک ویڈیو وائرل بھی ہوا اس فیس بک پہ، یہاں جو اچ شریف ہے نا، جانتے ہیں حضرات، جنوبی پنجاب میں نقوی سادات کے جد اعلیٰ کی قبر مبارک ہے، جلال الدین سرخ پوش۔ تو وہاں پہ وہ دکھا رہے تھے کہ اس وقت جو موجودہ ان کے گدی نشین ہیں، نسبت ہے خدا جانے، نہ تائید کرتا ہوں نہ رد کرتا ہوں، وہ بات سنا رہا ہوں میں تو وہاں پہ انہوں نے وہ ایک بہت بڑا زنجیر بھی سنبھال کے رکھا ہوا ہے، جو زائرین کو، جو سپیشلی ان کے زائرین آتے ہیں نا، ان کو دکھاتے ہیں کہ امام سجاد علیہ السلام کو جو زنجیر پہنایا گیا تھا وہ یہ زنجیر ہے جو ہمارے پاس ہے۔ لوگ وہ زنجیر جو دشمنوں نے پہنایا، لوگوں نے اسے بھی محفوظ کر کے رکھا ہے اور اس کی بھی زیارت کرتے ہیں۔ وہ خدا کے لیے جو تعلیمات محمد و آل محمد ہیں، جو امام سجاد علیہ السلام نے ہماری نجات کے لیے، دنیاوی اخروی کامیابی کے لیے جو تعلیمات دیں، جو 2 کتابیں امام سجاد علیہ السلام نے ہم تک چھوڑیں، اس کا کوئی تعارف نہیں کرواتا، اس کی کوئی زیارت نہیں کرتا، اس کی کوئی زیارت نہیں کرواتا۔ زنجیروں کی زیارت کرواتے ہیں کہ یہ زنجیر امام کو پہنائے گئے، اور پھر لوگ اس کو چوم رہے ہوتے ہیں، اس زنجیر کو چوم رہے ہوتے ہیں۔ خیر چومنے کی وجہ تو سمجھ آتی ہے، وہ پہنانے والوں کی نسبت سے نہیں چوم رہے ہوتے، اسے پہنایا گیا شاید اسی کی نسبت سے چوم رہے ہوتے ہیں۔ لیکن میری عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان زنجیروں سے بھی زیادہ قیمتی امام علیہ السلام کی وہ 2 کتابیں ہیں جو تشیع کی ہدایت، اہل تشیع کی راہبری اور رہنمائی کے لیے امام نے بھیجی ہیں، اور امام نے چھوڑی ہیں، اور ہم ان سے آشنا نہیں ہیں۔ 2 چیزیں، ایک صلوات پڑھو ذرا سارے حضرات غلام ایک کتاب صحیفہ سجادیہ، یہ تو الحمدللہ آشنا ہیں، لیکن اللہ ہمیں پڑھنے کی توفیق دے۔ یہ دعائیں ہیں، رب سے مانگنے کا طریقہ امام نے بتایا ہے، اس میں دعائیں بھی ہیں، اس میں مناجات بھی ہیں، کسی اور مجلس میں تفصیل سے عرض کروں گا۔ لیکن ایک اور چیز امام سجاد علیہ السلام نے میراث میں چھوڑی ہے، اور رسالت الحقوق ہے۔ رسالت الحقوق، جوان آپ سرچ کریں گے آپ کو ملے گا، دنیا کی بے شمار زبانوں میں اس کا ترجمہ ہوا، اور متقدمین لکھتے ہیں کہ یہ رسالت الحقوق ایک ایسی دستاویز ہے جو تاریخ انسانی میں پہلی بار مرتب ہوئی، لکھی گئی، جس میں انسانوں کے حقوق کو امام نے بیان کیا۔ یہ پہلی مرتبہ تاریخ بشری میں یہ دستاویز مرتب کی گئی۔ مومنین آپ ذرا توجہ کریں، دنیا میں ہوتا ہے ایسا ہے کہ جو معاشرہ کسی پر ظلم کرتا ہے نا، وہ انسان اس ظالم سے انتقام ضرور لیتا ہے۔ اگر انتقام نہ لے سکے تو پھر کیا کرتا ہے؟ تو پھر اس معاشرے کی نہ پرواہ نہیں کرتا، جائے جہنم میں وہ معاشرہ۔ لیکن خدا کی قسم، امام زین العابدین علیہ السلام کی سیرت گواہ ہے، کربلا میں جو ظلم ہوئے آل رسول پر، امام سجاد علیہ السلام کی ذات پر، مولا حسین علیہ السلام جیسا بابا مارا گیا، چچا مارے گئے، بھائی ذبح ہو گئے،
پھر نبی زادیوں کے ساتھ قید ہو گئے، کس قدر اذیت دکھ مصائب پہنچائے گئے کہ خود مولا سجاد علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ابھی تو اللہ نے ہماری مودت کو قرآن میں واجب کیا تھا، ہمارے جد رسول اللہ نے ہماری محبت و ولایت کی سفارش کی تھی، اگر خدا نے یہ فرمایا ہوتا، رسول اللہ نے یہ فرمایا ہوتا کہ میری آل پر ظلم کرنا، اس سے زیادہ ظلم نہ کر سکتے جو ظالموں نے ہم پر ظلم کیا۔ نبی زادیوں کے ساتھ قید ہو جانا، ماؤں بہنوں کے ساتھ کوفہ و شام کے دربار و بازار میں پھرایا جانا، شام کی اسیری، اتنے ظلم سہنے کے باوجود خدا کی قسم جس زمانے میں اموی عیاشیوں میں مصروف تھے اور ایک گناہ کا ماحول اس دنیا پر غالب ہو رہا تھا، جی شراب عام ہو رہی تھی اور نشوں میں مست تھے اور سارا، اس حالت میں مولا سجاد علیہ السلام نے اپنے نانا کی امت کو سنبھالا، رحمت للعالمین کے فرزند تھے، اتنے ظلم کے باوجود بھی امت کو ان کے حال پر نہیں چھوڑا۔ ایسے حالات میں بھی امام نے انسانوں کے حقوق کی ایک دستاویز مرتب فرمائی اور لوگوں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کی، ایسے حالات میں بھی۔ تو یہ رسالت الحقوق میں نے ایک بار عرض بھی کیا تھا کہ الحمدللہ بانیان بیٹھے ہو مجالس میں بڑا بڑا تبرک یا لنگر کہہ لیں تقسیم ہوتا ہے، یہ اچھی چیز ہے، یہ لنگر کی تہذیب بھی آل محمد کے گھرانے سے ہی آئی ہے۔ واقعہ کربلا کے بعد جب مدینہ میں آقا آ گئے تھے تو جناب زینب کبریٰ صلوات اللہ علیہا مدینہ کی عورتوں کے لیے درس دیتی تھی۔ وہ درس پہلے سے تھا، جب امام نے مدینہ چھوڑا تو درس موقوف ہو گیا تھا۔ احکام اسلام بھی عورتوں کے لیے بیان کرتی تھیں، معارف قرآن بیان کرتی تھیں، ان کے مخصوص احکام بیان کرتی تھیں۔ واقعہ کربلا کے بعد اور شام کی جب قید گزار کے اہل رسول کا قافلہ مدینہ پہنچا تو بی بی پاک نے پھر اس درس کو دوبارہ شروع کیا، اور اب وہ درس، اس کا عنوان بدل گیا، اب وہ درس قرآن یا درس فقہ نہ رہا بلکہ مجلس امام حسین میں تبدیل ہو گیا، چونکہ اس مجلس میں بی بی پاک صلوات اللہ علیہا کوفہ اور شام کربلا کے حالات واقعات جو بی بی چشمدید گواہ تھیں، بی بی وہ بیان فرماتی تھی۔ آج الحمدللہ عزادارو آپ کی حالت یہ ہے، کربلا کا ذکر آئے، شہیدان کربلا کا تذکرہ، آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ آپ ذرا سوچیں اس وقت اس مجمع میں تاثیر و تاثر کا عالم کیا ہوگا، کس قدر تاثیر ہوگی کہ جب بھائی کے قتل کی چشمدید گواہ، جب بہن امام حسین علیہ السلام کے مصائب کو اور کوفہ و شام کے حالات کو، کربلا کی مصیبتوں کو بیان کرتی ہوگی تو کیا کیفیت ہوتی ہوگی۔ گریہ کرتی تھی مستورات۔ امام سجاد علیہ السلام اس مجلس میں جو مستورات آتی تھی ان کے لیے ستو کا شربت تیار کرتے تھے۔ یہ لنگر کی بات آئی ہے نا، میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، ستو کا شربت۔ اور ستو کے شربت کی وجہ کیا تھی؟ ستو کی تاثیر یہ ہے کہ یہ آنسو پیدا کرتا ہے، یعنی امام سجاد علیہ السلام ایک ایسے مشروب کا اہتمام کرتے تھے مجلس میں آنے والی ان خواتین کے لیے جن سے ان کے آنسو بنے اور جی بھر کے میرے مظلوم بابا پر روئیں اور مظلوم کربلا پر گریہ کریں۔ یہ تہذیب آل محمد کے گھرانے سے ہے، لیکن میرے عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، رسالت الحقوق، جس میں 50 حق امام نے بیان کیے، 50 حق۔ یہ بھی ترجمے کے ساتھ اردو میں بھی موجود ہے، ایک چھوٹا سا کتابچہ ہے، کوئی اہل خیر آگے بڑھے
یہ علمی میراث آل محمد کی لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ کسی مجلس میں یہ پرنٹ کروا کے چھپوا کے لوگوں میں تبرک کے طور پر تقسیم کر دی جائے تو اس سے بھی یقیناً محمد و آل محمد کی روح شاد ہوگی، امام سجاد علیہ السلام کی روح خوش ہوگی۔ ایک صلوات پڑھ دیں سارے حضرات بلند آواز۔ گھبرا تو نہیں نہ رہے انشاءاللہ سارے حضرات، سلامت رہے۔ امام سجاد علیہ السلام، یہ جو میں رسالۃ الحقوق عرض کر رہا ہوں، ہمارے جو قدیمی ترین منابع ہیں ان میں ابن شعبہ حرانی نے تحف العقول میں اس سارے رسالے کو ذکر کیا، اور شیخ صدوق رضوان اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی تینوں کتابوں میں امام سجاد علیہ السلام کی اس رسالۃ الحقوق کو ذکر کیا ہے۔ ملا یازرہ الفقی میں بھی یہ موجود ہے، شیخ صدوق کی کتاب خصال 2 جلدوں میں اس میں بھی یہ موجود ہے، شیخ صدوق کی کتاب امالی اس میں بھی موجود ہے، اور ہمارے ایک علم رجال کے جو جاننے والے عالم دین ہیں انہوں نے بھی اپنے علم رجال کی کتاب میں بھی اس کو ذکر کیا ہے، اور یہ مستند متواتر معتبر ترین ایک دستاویز ہے، اور شیخ صدوق رضوان اللہ علیہ نے سند کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ در حقیقت یہ امام سجاد علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا اپنے ایک شیعہ کے نام، اپنے ایک چاہنے والے کے نام، جس میں امام علیہ السلام نے اس کو ان حقوق کی طرف توجہ دلائی۔ مومنین میں ہمیشہ کہتا ہوں، علم کا مرحلہ پہلے ہوتا ہے، عمل کا مرحلہ بعد میں ہوتا ہے۔ علم ہوگا تو عمل ہوگا، علم نہیں ہوگا تو عمل کہاں سے ہوگا؟ آج میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم عمل میں پیچھے ہیں، کوتاہی ہے ہماری، تو اس کی وجہ یہی ہے کہ علم ہم تک نہیں پہنچا ہے، اور خود یہ بات امام رضا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو جو فرمائے امام رضا علیہ السلام فرماتے ہیں رحم اللہ عبدا من احیا امرنا، اللہ کی رحمت نازل ہوں اس بندے پر جو ہمارے امر کو زندہ کرے۔ قیل فکیف یحیی امرکم یا ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ کا امر، آپ کا مکتب، آپ کا پیغام کیسے زندہ ہو سکتا ہے؟ فرمایا یتعلم علومنا ویعلمها الناس، ہمارے علوم سیکھو، دنیا کو سکھاؤ۔ اس کے بعد یہ جملہ فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا، اگر دنیا ہمارے کلام کے حسن کو جان لیتی، آل محمد کے کلام کا حسن لوگ پہچان لیتے تو یقیناً ہماری اتباع بھی کرتے۔ اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ اگر ہم اتباع میں پیچھے رہ گئے، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ کلام اہل بیت وہ کما حق ہو نہیں پہنچ پایا لوگوں تک۔ امام فرما رہے ہیں اگر ہمارا کلام ہمارے کلام کے حسن کو دنیا پہچان لیتی تو یقیناً ہماری اتباع بھی کرتی۔ تو سامعین گرامی، ابو حمزہ سیمالی کے نام سے آپ آشنا ہیں، انہوں نے پھر اس رسالۃ الحقوق کو روایت کیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ ان 3-4 دنوں میں کتنے حقوق ہیں جو میں عرض کر سکتا ہوں۔ ایک صلوات بلند آواز سے سارے حضرات۔ امام سجاد علیہ السلام نے لکھا علم رحمک اللہ، اپنے صحابی کو فرما رہے ہیں اللہ تجھ پر رحمتیں نازل کرے، یہ بات اچھی طرح جان لو کہ ان للہ علیک حقوقا محیطۃ بقا، کہ اللہ رب العزت کے کچھ حقوق ہیں تم پر، اور وہ حق تمہیں ادا کرنے ہیں، چاہے تم کیا ہو، فی کل حرکت حرکتہا اور سکنت سکنتہا اور منزلت نزلتہا اور جارحت قلبتہا اور آلت تصرفت بہا۔ اللہ رب العزت کے کچھ حقوق ہیں جو تمہیں ادا کرنے ہیں، خواہ تم انہیں حرکت میں ادا کرو یا سکون میں ادا کرو
یا کسی منزل پر انجام دو جہاں تم اترے ہو، یا اپنے اعضاء و جواہر کے ساتھ، جن اعضاء کے ساتھ تم حرکت کرتے ہو ان کے ساتھ تمہیں وہ حقوق ادا کرنے ہیں۔ اور فرمایا اگلا جملہ کہ بعض و اکبر من بعض، ان حقوق میں سے بعض حقوق دوسرے بعض حقوق سے بڑے حقوق ہیں۔ اچھا ذرا توجہ کیجیے، حقوق اس سے مراد صرف وہ واجب حق نہیں ہے۔ اس رسالۃ الحقوق میں جو واجبات ہیں امام علیہ السلام نے وہ بھی بیان فرمائے ہیں، جو مستحبات ہیں امام علیہ السلام نے وہ بھی بیان فرمائے ہیں، اور جو آداب ہیں امام علیہ السلام نے وہ بھی بیان فرمائے۔ یہ تین چیزیں آتی ہیں ان حقوق میں۔ واجبات کا حصہ بھی ہے کہ اگر ادا نہ کرو گے تو عذاب بھگتنا ہوگا، مستحبات بھی ہیں، کرو گے تو ثواب حاصل ہوگا، اور کچھ جو آداب معاشرت اخلاق کہلاتا ہے، کچھ وہ اخلاقی حقوق بھی امام علیہ السلام نے اس میں بیان فرمائے ہیں۔ لیکن امام فرماتے ہیں کہ اکبر و حقوق اللہ علیک، سب سے جو بڑا حق ہے نا حقوق میں سے، وہ اللہ کا حق ہے۔ اور مومنین یاد رکھیے، جنہیں ہم بندگان کے حقوق کہتے ہیں، یہ بھی در حقیقت حق اللہ کا ہی ہے۔ اس اللہ رب العزت نے ہی بندوں کے حقوق بھی ہم پر واجب کیے ہیں۔ یعنی اس حق کو بھی کوئی بندہ، اگر کوئی کسی بندہ مومن کو حق کو ضائع کرتا ہے تو وہ بھی در حقیقت نافرمانی اللہ کی کرتا ہے، اس لیے کہ وہ حق بھی اللہ رب العزت نے ہی قرار دیے ہیں۔ امام نے فرمایا سب سے جو بڑا حق ہے نا انسان پر، وہ اللہ کے حقوق ہیں۔ آج کی مجلس میں شاید وقت تمام ہو جائے گا، پہلا حق جو امام نے فرمایا نا وہ اللہ کا حق ہے۔ اللہ کے حقوق سے ہی امام نے حق بتانے شروع کیے۔ آپ صلوات پڑھو اور میں عرض کرتا ہوں۔ فرمایا فَأَمَّا حَقُّ اللَّهِ الْأَكْبَرُ، فرمایا اللہ کا حق سب سے بڑا حق ہے۔ اور وہ اللہ کا حق کیا ہے؟ بندوں پر، ہماری گردن پر رب کا کیا حق ہے؟ فرمایا فَإِنَّكَ تَعْبُدُهُ لَا تُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، اللہ رب العزت کا جو حق اس عبد کی گردن پر ہے وہ کیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بناؤ۔ بندگی پروردگار اور شرک سے بچنا۔ اور فرمایا امام علیہ السلام نے کہ اگر تم یہ بندگی اخلاص کے ساتھ انجام دو گے تو پھر یاد رکھو اللہ نے اپنی ذات پر واجب کر دیا ہے کہ دین اور دنیا کے تمام معاملات کا وہ کفیل بھی ہوگا، وہ محافظ بھی ہوگا۔ خلوص کے ساتھ جب تم اللہ کی بندگی کو انجام دو گے اور رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں بناؤ گے تو امام فرماتے ہیں اللہ نے اپنی ذات پر یہ واجب کر لیا ہے کہ اپنے اس مخلص بندے کے دنیا اور آخرت کے تمام امور اور تمام معاملات کی کفالت بھی کرے گا اور تمام معاملات میں اپنے بندے کی حفاظت بھی کرے گا۔ بندگی امام زین العابدین علیہ السلام کے لیے میں سمجھتا ہوں یہ خمسہ ہے۔ بندگی اس کریم کا حق ہے، عبادت اس کریم کا حق ہے، لیکن سامعین گرامی عبادت سے بھی پہلے جو ایک چیز ضروری ہے وہ اس ذات کی معرفت ہے، وہ اللہ کی وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، جو غالباً اس کا ترجمہ ہے سب کو یاد ہے۔ آپ آل محمد علیہ السلام نے جس آیت کی تفسیر کی ہے فرماتے ہیں یہاں یعبدون یعرفون کے معنی میں ہے۔ اگر یعبدون یعرفون کے معنی میں ہو تو پھر معنی کیا بنے گا؟ اللہ فرماتا ہے میں نے جن و انس کو اس لیے پیدا کیا تاکہ وہ میری معرفت حاصل کریں۔ اصل چیز معرفت ہے، اور اسی مفہوم کی تائید کرتی ہے وہ حدیث قدسی کہ جس میں ارشاد ہوا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت الخلق کعرف، میں ایک خزانہ مخفی تھا
میں نے چاہا میں پہچاننا جاؤں، میری معرفت ہو، میں نے اپنی معرفت کے لیے ایک مخلوق کو خلق کیا تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ معرفت پروردگار انشاءاللہ یہ سب سے پہلا بنیادی حق۔ امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی حدیث مبارک فرماتے ہیں وجدت علم الناس كله في اربع، چار چیزوں میں نے ساری کائنات کا علم پایا ہے، چار چیزوں میں۔ پہلا ان تعرف ربک، فرمایا اپنے رب کو پہچانو، اللہ کی معرفت حاصل کرو، یہ سب سے بنیاد ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث مبارک، صلوات بلند آواز سے اول العلم معرفت الجبار، یہ نبی پاک کی حدیث ہے۔ ابتدائی علم، اول علم وہ اللہ کی معرفت ہے۔ اور نہج البلاغہ میں مولانا میر نے کیا فرمایا؟ اول الدین معرفتہ، ابتدائی دین، اول دین اللہ کی معرفت۔ ان دونوں حدیث کو ملا کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ جسے معرفت پروردگار نہ ہو، نہ اس نے دین کی دہلیز پر قدم رکھا ہے، نہ علم کی دہلیز پر قدم رکھا ہے۔ معرفت پروردگار۔ امام حسین علیہ السلام، صلوات پڑھو ذرا سارے، شب عاشور اپنے اصحاب کو خیمے میں جمع فرما کے جو خطبہ ارشاد فرمایا، ایک منزل پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام کے جملے تھے یا بن الکرام، اے شریف زادو۔ کیا خطاب ہے، کن لفظوں سے خطاب ہے؟ یا بن الکرام، اے شریف زادو، اے کریم لوگوں کی اولاد، ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے اپنے رب کو پہچانیں۔ سرزمین کربلا، شب عاشور اور درس معرفت توحید کیا جائے۔ ما خلق اللہ العباد الا لیعرفوہ، اللہ نے اس لیے بندوں کو پیدا کیا تاکہ بندے رب کو پہچانیں۔ وَإِذَا عَرَفُوهُ عَبَدُوهُ، اس جملے میں غور کرو، پھر جب بندے رب کو پہچان لیں گے تو پھر اللہ کی عبادت بھی کریں۔ آپ نے غور کیا؟ امام حسین علیہ السلام نے عبادت خدا کو نتیجہ معرفت خدا قرار دیا۔ جب معرفت رب ہوگی تو عبادت کریں گے، جس معرفت رب ہی نہ ہو وہ عبادت کیا کرے گا؟ عبادت نتیجہ معرفت ہے۔ امام سجاد علیہ السلام فرما رہے ہیں اللہ کا پہلا حق اس کی عبادت ہے، اور مولا حسین فرماتے ہیں عبادت سے پہلے اس کی معرفت ہے، معرفت ہوگی تو عبادت ہوگی۔ اب ایک جملے پہ غور کریں میرے دوستو، جسے معرفت رب نہ ہو وہ کیا جانے کہ سجدہ خالق کی لذت کیا ہے۔ جسے معرفت رب نہ ہو وہ امام حسین علیہ السلام کے اس فرمان کو کیا جانے گا جو مولا حسین فرماتے تھے میرا اللہ تو گواہ ہے، حسین عاشق ہے تیری نماز کا۔ جسے معرفت پروردگار نہ ہو وہ نبی کریم کی اس حدیث کو کیا جانے گا کہ رسول اللہ نے فرمایا قرۃ عینی فی الصلاۃ، یہ نماز میں محمد کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ اذا عرفوہ عبدوہ، جب پہچانیں گے پھر اللہ کی عبادت کریں گے۔ وَإِذَا عَبَدُوهُ، تیسرا جملہ، وَإِذَا عَبَدُوهُ اسْتَغْنَوْا بِعِبَادَةِ رَبِّهِ عَنْ عِبَادَةِ غَيْرِهِ، پھر انسان جب اللہ کو پہچان لے گا عبادت کرے گا، اور جب اللہ کی عبادت کر لے گا تو پھر غیر اللہ کی عبادت سے بے نیاز ہو جائے گا۔ جو سر خدا کی بارگاہ میں جھکتا ہے وہ غیر کے آگے نہیں جھکتا، اور جو سر خدا کے آگے نہیں جھکتا وہ ہر کسی کے آگے جھکتا۔ امام حسین علیہ السلام کے فرمان کا مطلب ہے کہ عبادت رب کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ جو خدا کی بارگاہ میں جھکنا سیکھ لے وہ پھر اللہ کے غیر کے آگے نہیں جھکتا۔ کیا خوبصورت جملہ علامہ علی نقی نے فرمایا تھا
وہ فرماتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کا سر مبارک نوک نیزہ پر کربلا سے شام تک یہ اعلان کرتا گیا، دنیا والوں گواہ رہنا، میں نے کٹایا ہے جھکایا نہیں، میں نے سر کٹایا ہے یزید کے سامنے جھکایا نہیں۔ مومنین کرام، جب یہاں تک بیان پہنچا، ایک صلوات پڑھ دیجئے سارے ماشاءاللہ۔ علماء کرام ہیں جی، سارے تشریف لائے ہیں میری حوصلہ افزائی کے لیے، اللہ سب کو سلامت رکھے۔ ایک صلوات بلند آواز سے پڑھ دیں۔ جب یہاں تک بیان پہنچا، ایک جانثار نے عرض کی، ابن رسول اللہ ما معرفت التوحید، فرزند رسول، یہ اللہ کی معرفت سے مراد کیا ہے اور رب کی معرفت کیوں کر ہو سکتی ہے؟ اب سنیے، فرمایا معرفت التوحید، مولا حسین علیہ السلام فرما رہے معرفت التوحید یعنی معرفت اہل کل زمان امامہم الذی یجب علیہم طاعتہ۔ توحید کی معرفت سے مراد ہے کہ لوگ زمانے کے، اپنے زمانے کے اس امام کو پہچانیں، اس امام کی معرفت حاصل کریں جس امام کی اطاعت اللہ نے لوگوں پر واجب کرا۔ امام شناسی خدا شناسی کا ذریعہ ہے، معرفت امام معرفت خدا کا ذریعہ ہے۔ اور زیارت جامعہ کبیرہ کا جو میں حوالہ دے رہا تھا، اس میں یہی تو جملہ امام علی نقی علیہ السلام کا، السلام علی محال معرفت اللہ، میرا سلام آل محمد آپ پر جو معرفت خدا کے مقامات ہیں، جو محل معرفت خدا ہیں۔ خدا کو پہچانو گے پھر اللہ کی عبادت بھی کرو۔ امام سجاد فرماتے پہلا حق اللہ کی عبادت۔ اور جوانوں، ایک بات یاد رکھنا، جو بندہ نماز نہیں نہ پڑھتا اور بڑا خوش ہے، وہ کس بات پر خوش ہے؟ نماز نہ پڑھ کے خوش ہے، اللہ کی بندگی کی توفیق نہیں اور خوش ہے؟ خدا کی قسم، اس سے بڑی سزا کوئی نہیں ہو سکتی رب کی طرف سے کہ اللہ نے اپنے ذکر کی لذت اس سے چھین لی ہے، خدا نے اپنے ذکر کی لذت سے اسے محروم کر دیا۔ اقم الصلاۃ لذکری، اللہ قرآن میں فرماتا ہے یہ نماز اس کے ذکر کو قائم کرنا ہے۔ مومنین کرام، اس سے بڑی سزا کیا ہے؟ ائمہ کی دعاؤں میں یہ جملہ ہے، اللہم اذقنی حلاوت ذکر کا۔ امام سجاد علیہ السلام کی دعا ہے، اے اللہ اپنے ذکر کی مٹھاس مجھے چکھا، اپنے ذکر کی شیرینی، اپنے ذکر کی مٹھاس سے مجھے آشنا کر۔ سامعین گرامی، جو بندگی سے محروم ہے وہ اللہ کے غضب میں ہے۔ پروردگار چاہتا نہیں ہے کہ اس کا سر اس کی بارگاہ میں جھکے۔ عبادت اور دوسری چیز فرمایا حق خدا یہ ہے کہ کسی کو اس رب کا شریک نہ بنایا جائے۔ انبیاء کی تعلیمات کیا تھیں؟ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، قائل ہو جاؤ۔ علامہ علی نقی نے یہ ترجمہ کیا ہے، بڑا خوبصورت ترجمہ۔ وہ فرماتے ہیں قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا کا یہ معنی نہیں ہے کہ زبان سے کہو کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں ہے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ فرماتے ہیں نہیں، زبان سے کہنا نہیں، قولوا لا الہ الا اللہ کا معنی ہے قائل ہو جاؤ کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں۔ اور جب بندہ قائل ہوتا ہے تو پھر اپنے اعضاء و جوارح کے ساتھ قائل ہوتا ہے۔ شریک رب کا نہ بنانا کسی۔ اس لیے رسول اللہ نے فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ، سب سے افضل ذکر اس بات کا اقرار کہ اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا، توجہ کیجئے گا، فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ مخلصا دخل الجنہ، جس نے خلوص کے ساتھ صدق دل سے، دل کی گہرائیوں سے پڑھ لیا لا الہ الا اللہ، اقرار کر لیا کہ میں اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں جانتا، وہ جنت آ۔
سامن الجنت لا الہ الا اللہ. ایک حدیث میں فرمایا جنت کی قیمت یہ گواہی ہے کہ میں اللہ کے سوا کسی کو لائق عبادت نہیں سمجھتا. شرک سے بچنا، شرک سے. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ. حضرت لقمان بیٹے کو وصیت کر رہے تھے، بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا. ان الشرک لظلم عظیم، شرک ظلم عظیم. ایک آیت مجیدہ بڑی ہلا دینے والی ہے، ذرا سنیے. قرآن میں اللہ فرماتا ہے اللہ پر ایمان نہیں رکھتی، کثرت طریقے سے انسان میں شرائط کرتا ہے سیاہ تاریک رات اور سیاہ پتھر اور اس پر سیاہ چیونٹی چل رہی ہو. اب بتائیے کسی کو آئے گی نظر؟ بولو، کسی کو نظر آئے گی؟ سیاہ تاریک رات ہے، سیاہی پتھر ہے، سیاہی چیونٹی ہے. فرمایا اس سے بھی زیادہ مخفی طریقے سے شرک انسان میں داخل ہوتا ہے. معصوم سے یہ سوال کیا کہ مولا یہ کیا ہوا کہ مومن ہیں مومن، لیکن فرمایا اکثر جو اللہ پر ایمان لانے والے وہ مشرک تو کہتے ہیں ہم مومن ہیں لیکن عمل سے شرک کا ارتکاب کرتے ہیں. شرک کی قسمیں بنائی علماء نے، شرک خفی ہے، شرک جلی ہے. یہ امام نے فرمایا یہ بھی ایک شرک کی قسم ہے کہ انسان یہ کہے بھائی ہاں جی ڈاکٹر طاہر علی جان صاحب آپ نہ ہوتے تو میں تو آج پھر مارا ہی گیا تھا نا. فرمایا یہ شرک ہے. اچھا اب آپ کے ذہن میں سوال آئے گا ادھر یہ بھی تو شارع مقدس کہتا ہے کہ مخلوق کا شکر ادا جو مخلوق کا شکر ادا نہیں کرتا وہ خالق کا بھی ادا نہیں کرتا. کیا کہیں؟ فرمایا ایسے نہ کہو، یہ کہو کہ اگر اللہ نے تجھے میرا مددگار بنا کے نہ بھیجا ہوتا تو میں آج شاید زندہ نہ ہوتا. یہ عین توحید ہے. مستقل اللہ کی ذات ہے. الا لہ الحکم والامر، حکم اسی کا چلتا ہے، امر اسی کا چلتا ہے. اللہ نے ڈاکٹر صاحب آپ نے مجھے بچا لیا نہیں، اللہ نے ڈاکٹر صاحب تمہارے ذریعے سے مجھے بچا لیا. توجہ ہو رہی ہے؟ شرک سے بچنا. اور اللہ معاف کرے تو میں تو ہمارے ہاں تو حالات ہی بڑے خوفناک ہیں. شرک کا جو واضح ترین مصداق ہے، روشن جلی شرک جلی، وہ اللہ کے غیر کو سجدہ کرنا. شرک فی العبادت. دیکھیں نا، لا الہ الا اللہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ، میں گواہی دے رہا ہوں اللہ کے سوا کوئی لائق عبادت نہیں. زبان سے گواہی یہ ہے اور سجدہ اللہ کے غیر کو کر رہا ہے. قبروں کو سجدے ہو رہے ہیں. ہاں آج کل تو پھر انٹرنیٹ کا زمانہ ہے. پیروں کو پیر نہیں ہوتے، مرشد باوے، ان کو سجدے ہو رہے ہیں. لائنیں لگا کے بیٹھے ہیں، ان کے قدموں میں سجدے کرتے ہیں. اس سے بڑا مشرک کون ہو؟ گھوڑے کو سجدہ ہو رہا ہے. یہ عقیدت ہے. للہ یسجد من فی السماوات و من فی الارض. میں عرض کیا کرتا ہوں اگر اللہ کے غیر کو سجدہ جائز ہوتا نا تو پھر نبی پاک کی ذات تھی جس کو سجدہ ہو سکتا تھا. اور اگر رسول اللہ کی ذات کو سجدہ جائز ہوتا ہے نا، خدا کی قسم مولا علی علیہ السلام سب سے پہلے سجدہ کرتے نظر آئے. انہی ہستیوں نے بتایا کہ اللہ کے غیر کو سجدہ. اور آپ حضرات متوجہ ہو جائیں، آگا پتہ ہوتا کیا ہے، خرابی کسی ایک بندے کی ہوتی ہے پورا مذہب بدنام ہوتا ہے. دشمنوں کا تو کام ہے پروپیگنڈا کرنا. دشمن تو تشہیر کرے گا، تمہاری کمزوریوں کو دنیا کو دکھائے گا کہ شیعہ ایسا کرتے. شیعہ ایسا کہاں کرتے ہیں؟ اگر کوئی مشرک ہمارے اندر آ کے ایسا کر رہا ہے تو پھر وہ مشرک آیا ہے، وہ شیعہ تو نہیں ہے. شیعہ تو توحید پرست ہوتے ہیں.
ہم نے تو عقیدہ توحید لیا انہی ہستیوں سے. یہ امام سجاد علیہ السلام کا رسالت الحقوق ہے، اور پہلا حق امام سجاد علیہ السلام یہی بتا رہے ہیں کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ بنانا، اور اللہ کی بندگی سب سے پہلا حق ہے اور سب سے بڑا حق اللہ کا حق. ہمارے ائمہ نے کب شرک کی اجازت دی ہے؟ بعض حضرات جب زیارات پہ جاتے ہیں نا تو وہاں جاتے سجدہ کر رہے ہوتے ہیں. یاد رکھو، اگر سجدہ امام معصوم کے لیے ہے تو شرک کر رہے ہو، اور اگر سجدہ اس لیے کر رہے ہو اللہ کی ذات کو سجدہ کر، میرا اللہ تیرا شکر ہے تو نے مجھے امام رضا علیہ السلام کی زیارت کی توفیق عطا فرمائی. یہ شرک نہیں ہے، یہ عبادت ہے. یہ قصد اور نیت کہ اللہ نے مجھے والی کربلا کی زیارت نصیب کی اور میں سجدہ شکر ادا کر. شریک نہ بنانا رب کے سوا. ان اللہ، قرآن پاک میں سورہ نساء میں 2 مقام پر یہ آیت ہے، بالکل ایک جیسا جملہ. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ شرک کو معاف نہیں کرے گا، شرک کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ رب جس کے چاہے گا معاف فرما. بس زیادہ زحمت نہ دوں. میں آج تھوڑا سا لیٹ ہو گیا، ادھر پھنس گیا تھا، ٹریفک بری طرح جام تھی. آ تو گیا تھا، میں نے تو کہا بھائی سے کہ نماز میں ایک بعد میں پڑھ لیتا ہوں، تو انہوں نے فرمایا پڑھ لیں. تو کل سے انشاءاللہ وہ بھی تاخیر نہیں ہوگی. آپ احباب بر وقت تشریف لائیں گے، اللہ کریم آپ کو اجر عطا فرمائے. 2 جملے ذکر مصیبت کا عرض کروں گا. مولا امام حسین علیہ السلام کے جو عزاداری ہے، سب علماء، فقہا، ائمہ نے، فقہا کی بات تو بعد میں، ائمہ نے کس قدر زور دیا امام حسین علیہ السلام پر رویا جائے. پتہ نہیں آپ احباب متوجہ ہیں یا نہیں، علماء کرام کی موجودگی میں جملہ کہہ رہا ہوں. سب ائمہ کا غم منانا چاہیے، سب ائمہ کے غم میں غم زدہ ہونا چاہیے، لیکن رونے کا حکم صرف مولا حسین علیہ السلام کے لیے ہے. وَعَلَى مِثْلِ الْحُسَيْنِ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ. رونے والوں کو چاہیے کہ حسین پر روئیں، امام حسین پر گریہ کریں. کیا خوبصورت جملہ علامہ علی نقی نے فرمایا تھا. وہ فرماتے ہم نہ روتے حسین کو اگر انہیں رونے دیا گیا ہوتا جن کا حق تھا رونے کا. امام حسین علیہ السلام کو رونے والوں کی کمی نہیں تھی. زینب و کلثوم و رقیہ جیسی بہنیں تھیں، فاطمہ و سکینہ جیسی بیٹیاں تھیں، رباب جیسا حرم تھا، سید سجاد جیسا بیٹا تھا. کربلا میں کب رونے دیا گیا؟ ادھر سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہوا، شمر دستہ فوج کا لے کے خیموں میں آ گیا. کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام تک علی کی بیٹی پانی کی پیاسی نہ رہی، بھائی کو رونے کی پیاسی رہی. جب بھی موقع ملتا تھا نا، سید سجاد سے یہی پوچھتی تھی، سجاد بیٹا ان ظالموں سے پوچھ میں بھائی کو رو لوں. رونا ہے نا تو شرم نہ کیا کریں. اللہ گواہ ہے، چھٹے امام کی حدیث ہے. ابن وہب کہتا ہے میں امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں گیا، امام سجدے میں تھے، اور سجدے کی ایک لمبی دعا ہے جو ابن وہب نے نقل کی کہ امام صادق علیہ السلام سجدے میں دعا کر رہے تھے. اس دعا کا ایک جملہ یہ تھا، میرا اللہ ان آوازوں پر رحم کر جو میرے جد حسین کے غم میں بلند ہوتے ہیں. ان آوازوں پر رحم کر جو میرے جد حسین. عزادارو، جب جنگ احد کا اختتام ہوا نا، یزید کی دادی نے سید الشہداء جناب حمزہ کی لاش کا مسئلہ کیا. مسئلہ کرنا جانتے ہو؟ میت کے اعضاء کاٹ لینا. نبی کریم کی وصیت ہے جو نہج البلاغہ میں بھی مولا امیر المومنین نے ضرب لگنے کے بعد وصیتیں کی. رسول اللہ کی اس وصیت کو مولا علی نے بھی وصیت کے طور پر بیان فرمایا. سرکار نے فرمایا تھا ایاکم والمسلح ولو بالقلب العقور.
ایک کاٹنے والا باولا کتا بھی مر جائے نا تو اس کا بھی مسئلہ نہ کرنا. مسئلہ کرنا کہتے ہیں میت کے اعضاء کاٹ لینا. سید الشہداء جناب حمزہ کی لاش کو مسئلہ کیا گیا. جناب حمزہ کے کان کاٹے گئے، لب کاٹے گئے، ناک کاٹ لی گئی، ہاتھوں کی انگلیاں کاٹ لی گئیں اور سارے اعضاء کاٹ کے آنکھیں نکال لی گئی جناب حمزہ کی. اس ملونے نے گلے کا ہار بنایا، آتش انتقام نہیں بجھی. پھر جناب حمزہ کے سینے کو چیر ڈالا، پھر جگر کو نکالا، چبانا چاہا، حکم خدا سے پتھر ہو گیا تھا، چبا نہ سکی. یہ حالت ہو گئی جناب حمزہ کی لاش کی. رسول اللہ جب آپ جانتے ہیں کہ جنگ احد میں رسول اللہ خود زخمی ہو گئے تھے. جب کفار و مشرکین چلے گئے، سرکار نے فرمایا کوئی جائے اور میرے چچا حمزہ کی خبر لائے. بس صحابہ کرام اٹھے. میدان احد میں لاشوں کو دیکھتے دیکھتے جب جناب حمزہ کی لاش کو پہچان لیا، لیکن جب حالت دیکھی نا، کسی صحابی میں ہمت نہ ہوئی رسول اللہ کو کیا بتائیں ہم نے حمزہ کو کس حال میں دیکھا ہے. بالآخر خود رسول اللہ اٹھے، میدان احد میں تشریف لائے اور لاشوں کے درمیان اپنے چچا کی لاش کو پہچانا. صحابہ کرام کا بیان ہے اتنی بلند آواز سے روئے رسول اللہ، چیخیں مار مار کے اپنے چچا حمزہ کی لاش پر گریہ کیا. اتنی بلند آواز سے ہم نے پیغمبر کو پہلے روتے نہیں دیکھا تھا. شہدائے احد کی خبر مدینہ پہنچی. جناب حمزہ کی سگی بہن رسول اللہ کی پھوپھی جناب صفیہ، پتہ چلا نا میرا بھائی حمزہ مارا گیا، پھر صفیہ بیٹھ نہیں سکی. کنیزوں کو ساتھ لیا، بنی ہاشم کی مستورات کو ساتھ لیا، میدان احد کا رخ کیا. رسول اللہ چچا کی لاش پر کھڑے تھے، دور سے اپنی پھوپھی کو آتے ہوئے دیکھا. اپنے ساتھیوں سے فرمایا میرے صحابیوں ساتھیوں میری پھوپھی آ رہی ہے، اب آئے گی اپنے بھائی کی لاش پر، لیکن میرے چچا کی لاش اس قابل نہیں ہے کہ کوئی بہن بھائی کو اس حال میں دیکھ کے برداشت کرے. کسی کے پاس کوئی چادر ہو تو میرے چچا کی لاش پہ ڈال دے تاکہ بہن بھائی کو اس حال میں نہ دیکھے. ایک چھوٹا سا ٹکڑا ملا، سر و سینہ پہ ڈالا تو پاؤں ننگے رہ گئے تھے، پنڈلیاں کٹی ہوئی تھی، پاؤں کٹے ہوئے تھے. فرمایا جلدی سے پتے اور گھاس وغیرہ اکٹھا کر کے لاش چھپا دو. لاش چھپا دی گئی. سرکار آگے بڑھے، پھوپھی کا استقبال کیا. فرمایا پھوپھی اماں میں جانتا ہوں آپ اپنے بھائی حمزہ کی لاش پر رونے آئی. پھوپھی اماں میں آپ کو آپ کے بھائی کی لاش پر لے جاتا ہوں، لیکن ایک وعدہ کریں کہ اپنے بھائی کی لاش سے چادر نہیں ہٹانی آپ نے. اجرکم علی اللہ متوجہ ہو گئے. میں عرض کروں گا یا رسول اللہ احد کے میدان میں ایک بہن کو بھائی کی لاش نہ دیکھنے دی. یا رسول اللہ کیا محرم کربلا میں ہوتے؟ یا رسول اللہ کربلا میں بھی ایک بہن بھائی کی لاش پر آئی تھی. عزادارو یہ صفیہ نہیں تھی، یہ فخر صفیہ تھی. جناب صفیہ آئی تھی، ہاتھ آزاد تھے. علی کی بیٹی آئی، ہاتھوں میں رسیاں تھیں. جب صفیہ آئی تھی سر پہ ردا موجود تھی. جب علی کی بیٹی آئی سر پہ چادر نہیں تھی. عزادارو جناب حمزہ کے تو اعضاء کاٹے گئے. فرزند رسول کی حالت کیا تھی؟ سر کٹ کے نیزے پہ سوار ہو چکا، بدن پہ گھوڑے دوڑ چکے، سینے اور کمر کی ہڈیاں ریزہ ریزہ ہو گئی، اور بھائی کی لاش پہ کھڑے ہو کے پوچھتی تھی انت اخی الحسین، میرا بھائی حسین تو ہے؟ انت ابن ام زہرا، میری ماں زہرا کا جایا حسین تو